صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين وفي رواية فتحت أبواب الرحمة متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مبارک مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رمضان کے اندر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں یاقوت کا ایک محل دیتے ہیں، اور اس محل کے 60,000 دروازے ہوں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ محل کتنا بڑا ہو۔ صرف ایک سجدے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ محل عطا فرماتے اور 2,500 نیکیاں عطا فرماتے۔ تو اب اگر ہم اس پر غور کریں کہ ایک سجدے کے عوض میں ہمیں جنت میں سرخ یاقوت کا اتنا بڑا محل ملے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، تو پھر تراویح میں ہم سب کا دل لگے گا، پھر تراویح پڑھنا ہمیں مزہ دے گا، لطف آئے گا، کیونکہ دنیا میں ہم نے ایک چھوٹا سا معمولی سا گھر بنانا ہوتا ہے، اس ایک گھر کے اوپر ساری زندگی کی جمع پوجی لگ جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ جی گھر بنایا، فی الحال حالات خراب ہے، گھر بنایا قرض چڑھ گئے، ساری زندگی کماتے ہیں کماتے ہیں کماتے ہیں، جب ریٹائر ہوتے ہیں پینشن لیتے ہیں پھر جا کے اپنے بچوں کے لیے اچھا گھر بنا لیتے ہیں۔ تو ایک گھر بنانے میں جو معمولی سا ہوتا ہے، حقیر سا ہوتا ہے، اس میں ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی مشقت کرتے ہیں، سجدے میں زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 منٹ لگتا ہے۔ اس 1 منٹ کی عبادت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جنت میں سرخ یاقوت کا گھر دیں گے، اور کوئی معمولی یا چھوٹا سا گھر نہیں ہوگا بلکہ اس کے 60,000 دروازے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں روزانہ افطاری کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جن کے بارے میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں طے ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جہنم میں جانا ہے۔ روزانہ افطاری کے وقت ایسے 10 لاکھ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، یعنی ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرنے کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور ابتدائے سال سے رمضان تک اللہ تبارک و تعالی ہر روز جنت کو سجاتے ہیں، جنت کو سنوارتے ہیں۔ پھر جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو جنت اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتی ہے کہ یا اللہ، اپنے مقرب بندوں میں سے، اپنے نیک بندوں میں سے کچھ لوگوں کو میرے اندر مکین ہونے کے لیے مقرر فرما دیجیے، منتخب فرما دیجیے۔ اور جنت کی حوریں اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتی ہے کہ یا اللہ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارے نکاح کر دیجیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے اور سارا دن گناہوں سے اور کبائر سے بچا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روزانہ رات کے وقت اس آدمی کا 100 حوروں کے ساتھ نکاح کرا دیتا ہے۔ رمضان کا ہر دن اللہ کو راضی کر کے گزارتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں اس کا نکاح 100 حوروں کے ساتھ کرا دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کا نظر سے گزری، جمع الفوائد میں روایت موجود ہے کہ
کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پالے اور رمضان کے روزے بھی رکھے لیکن رمضان کے اندر وہ بہتان لگانے سے، غیبت کرنے سے، کبائر کرنے سے باز نہ آئے، گناہوں سے نہ رکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ تمام اعمال کو ختم کر دیتے۔ اس کے سارے جو نیک اعمال پورے سال میں وہ کر چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک اعمال کو ختم کر دیتے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے روزے رکھنے سے، ایک روزہ رکھنے سے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں، اسی طرح اگر بے ادبی ہو گئی اس ماہ مبارک کی، توہین ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ سارے سال کے نیک اعمال، مقبول اعمال بھی ضائع فرما دیتے۔ اس طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا لگانے والا فرشتہ ندا لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، اے خیر کو تلاش کرنے والے، اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، اب اللہ سے جو مانگنا چاہتا ہے مانگ، یہ وہ وقت آ چکا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مرادوں کو پورا کرنا ہے، تمہاری مشکلوں کو آسان کرنا ہے، تمہاری حاجات کو پورا کرنا ہے، اب متوجہ ہو جاؤ، اب وہ وقت آ چکا۔ اور پھر وہ کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، کہ اے برائیوں کو طلب کرنے والے، اے گناہوں میں مبتلا انسان، اب ٹھہر جاؤ، اب رک جاؤ۔ پورا سال تم نے اللہ کی نافرمانی کی، پورا سال اللہ کو ناراض کرتے ہوئے تم نے گزار دیا، 11 مہینے تمہارے جو جی میں آئے تم کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے رہے ہو، لیکن اب اللہ کا مہینہ آ چکا، اب یہ رمضان ہے، اب تم تھم جاؤ، اب تم ٹھہر جاؤ، اس مہینے کی فضیلتوں کو اور اس مہینے کی برکتوں کو اور اس مہینے کی رحمتوں کو سمیٹنے لگے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس مہینے کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تمام برکات سے اور رحمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مستفید فرمائے۔